ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجب الخلقت مخلوقات کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند اور سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں اور پریوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک تلو اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر کسی ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی ہوتی ہے کہ اس کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوتی آئی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرق وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی کا نام ہے۔ کچھ روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں سے ہے، جس علاقے پر انسانوں کی کسی بھی حکومت نے آج تک قبضہ نہیں کیا، کیونکہ قدیم علم نے ان پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتش کی زمین اور سی مرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر منتشر ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی، 70 زمینیں سونے کی اور 70 زمینیں مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا ہے، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القدوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمالوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران وہ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب وہ کوہ کاف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اسی طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 700 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے۔
اور اس کے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اسے کوہ کاف کہتے ہیں۔ اس کوہ کاف میں 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں۔ ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوقات اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا اور پینا ہوا ہے۔ ان کے لباس بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس اور ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں کوئی سورج اور چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑی کی روشنی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالمی مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کی حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک جا پہنچتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام سورت کاف ہے جو اس کوہ کاف پہاڑی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ بیان کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں میں موجود کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکاس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جہاں جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز وجود رکھتی ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز میں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں، ان مزید 6 یا 7 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیائیں آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا یعنی عالم برزخ، جنت اور جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہیں۔
جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمنشنز میں سے کسی ایک ڈائمنشن میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔